تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 97, 98, 99 یعنی کہ 3 آیت ہے. آیت نمبر 97. The Bedouins are the worst in disbelief and hypocrisy. یعنی کہ جو بدو لوگ ہیں، بدو مطلب وہی ہے جو مطلب صحراؤں کے اندر دور دور ریگستان کے اندر جو ولیجز ہوتے ہیں اس میں جو بدو بیڈوینز ہوتے ہیں وہ لوگ بہت ہی مطلب سخت قسم کے ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کے لیے کہا گیا کہ یہ لوگ کفر میں بھی بہت بدترین ہیں اور منافقت میں بھی بہت بدترین ہیں. and more likely to not know the limits which Allah has revealed to his messenger. اور وہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے جو وحی کیا اور جو بھی حدود بنائے اللہ نے تو وہ بھی ان کو اس کا بھی ان کو احساس نہیں. and Allah is all knower all wise. اور اللہ تو ہے ہی سب کچھ جانتا بھی ہے وہ، اور اس کی حکمت جو ہے اس کے مطابق مطلب اللہ پاک جو بھی کرتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے، اس کا نالج اس کی حکمت. آیت نمبر 98. And of the Bedouins there are some who look upon what they spend in Allah's cause as a fine and watch for calamities for you. On them be the calamity of evil. تو کچھ بدو وہ ہیں یعنی جیسے وہ بدوؤں میں کچھ بدو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، پیسہ خرچ کرنا جو ہے اس کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے لیے ایک جرمانہ ہے جو ہم بھر رہے، اور ان کو یہ مطلب اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کب تم پہ کوئی مصیبت آئے، یعنی کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ کوئی بھی آفت مصیبت آئے اس کی طاق میں رہتے ہیں وہ لوگ. تو اللہ اندر آیت میں کہتا ہے کہ ان پر آئے مصیبت اور وہ بھی یعنی کہ کوئی بھی مصیبت یا آفت یا ڈیزاسٹر جو بھی آئے لیکن ان کے اوپر آئے اور وہ بھی ایول کا یعنی بہت برا. تو اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ اللہ کو یہ بات کیسے اچھی لگے گی کہ اس کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ان کے فالوور ہیں ان کے لیے تم برا چاہتے ہو. اینڈ اللہ از آل ہیئرر آل نوور. اور اللہ تو سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا بھی ہے. آیت نمبر 99. And of the Bedouins there are some who believe in Allah and the last day. اور انہی بدوؤں میں کچھ بدو وہ بھی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر. And look upon what they spend in Allah's cause as means of nearness to Allah. یعنی یہ لوگ جو ہے جب خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال، جو بھی مال پیسہ جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے ہم کو اللہ کے قریب ہونے کا. and a cause of receiving the messenger's invocations. اور یہ وجہ بنے گی ہمارے لیے جب ہم یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم کو ملے گی. تو اب دیکھو یہ بھی ہے جو ایسا اچھا سوچتے ہیں. Indeed, these expenditures are a means of nearness for them. اور یقیناً جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں وہ ان کے لیے ذریعہ بنے گا کہ قریب ہونے کا، یعنی ان کے قریب ہونے کے لیے. اللہ will admit them to his mercy. اور اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، جنت میں. Certainly, Allah is oft forgiving, most merciful. اور یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. The Bedouins are the worst in disbelief and hypocrisy. بدو لوگ جو ہیں بدترین ہیں، مطلب کفر میں بھی منافقت میں بھی. اللہ says، اللہ کہتا ہے اپنی آیت میں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدروا اللہ يعلموا حدود ما انزل اللہ على رسولہ. The Bedouins are the worst in disbelief and hypocrisy and more likely to know the limits
and more likely to not know the limits which Allah has revealed to his messenger. کہ یہ بدو جو ہے بدترین لوگ ہیں, بدترین ہے کفر میں, منافقت میں, اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیا ہے یعنی قرآن, اور اس کے اندر جو بھی حدیں جو اللہ نے بنائی ہے وہ بھی نہیں جانتے. Allah states that there are disbelievers, hypocrites and believers among the Bedouins. یعنی بدوؤں کے اندر کفر کرنے والے, یعنی کفر کرنے والے بھی ہیں کافر, اور منافقت کرنے والے منافق بھی ہیں, اور مومن بھی ہیں. He also states that the disbelief and hypocrisy of the Bedouin is worse and deeper than the disbelief and hypocrisy of others. اور اللہ نے, یعنی سوچو اللہ یہ بات بتا رہا ہے کہ ان کے اندر کفر اور منافقت ان بدوؤں میں بدترین ہے اور بہت ہی گہرا, جبکہ دوسروں کے اندر جو کفر ہے اور منافقت ہے اس سے ان کا بہت زیادہ گہرا ہے. تو کیوں ہے یہ بدوؤں کا زیادہ گہرا کیوں ہے؟ They are the most likely of being ignorant of the commandments that Allah has revealed to his messenger. اور یہ لوگ مطلب بہت غافل ہے اس بات سے کہ اللہ نے جو اپنے حکم جاری کیے ہیں, جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مطلب وحی میں اپنے حکم, اپنے احکامات جو اس میں مطلب دیے ہیں, تو وہ اس سے بھی ان لوگ مطلب غفلت برت رہے, یعنی غفلت میں ہے. Al-Amash narrated that Ibrahim said, a Bedouin man sat next to Zayd bin Sawhan. ایک بدو شخص تھا جو زید بن سوہان کے پاس مطلب بیٹھا تھا while he was speaking to his friends. جبکہ وہ اپنے دوست سے یعنی بات کر رہے تھے. Zayd had lost his hand during the battle of Nahawand. تو وہ نہاوند کا جو بیٹل تھا, جنگ, اس میں زید بن سوہان کا ایک بازو جو ہے وہ کٹ گیا تھا. دا بیڈوین مین سیڈ, تو وہ بدو آدمی جو تھا اس نے کہا, بائی اللہ آئی لائک یور اسپیچ, ہاؤ ایور یور ہینڈ کازز می سسپیشن. تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تمہاری باتیں تو بڑی اچھی ہے, لیکن تمہارا یہ ہاتھ جو ہے یہ مجھے شک و شبہات میں ڈالتا ہے. زید سیڈ, وائی آر یو سسپیشیس بیکاز آف مائی ہینڈ, اٹ از دا لیفٹ ہینڈ دیٹ از کٹ. تو انہوں نے زید جو ہے انہوں نے کہا کہ تم کو کیوں شک ہو رہا ہے میرے ہاتھ کے بارے میں, اور یہ میرا الٹا بازو ہے جو کٹ گیا. تو وہ کہتا ہے بدو, دا بیڈوین مین سیڈ, بائی اللہ آئی ڈو ناٹ نو وچ ہینڈ دے کٹ آف فار کمیٹنگ تھیفٹ, از اٹ دا رائٹ اور دا لیفٹ. تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم, جب چوری کرتے تو تم کون سا ہاتھ ان لوگ کاٹتے, سیدھا یا الٹا. تو اب اس نے سیدھا چوری کا الزام لگا دیا نا. زید بن سوہان سیڈ, اللہ ہیز سیڈ دا ٹروتھ. تو بولے بالکل اللہ نے جو کہا بالکل سچ کہا. اور پھر انہوں نے وہ آیت, جو یہ آیت ابھی جو تھی نا عرب, کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدودا ما انزل اللہ علی رسولہ. The Bedouins are the worst in disbelief and hypocrisy and more likely to not know the limits which Allah has revealed to his messenger. کہ بدو لوگ بدترین ہے کفر میں اور منافقت میں, اور نہیں جانتے وہ کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اپنے رسول پہ, جو حدود مقرر کی ہے. امام احمد رحمہ اللہ narrated that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سکن البادیۃ جفا, he who lives in the desert becomes hard hearted. تو جو بہت ہی ریگستان میں رہتے ہیں نا, اس بہت سخت دل ہو جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ, he who follows the game becomes heedless. اور وہ جو شکار کے پیچھے لگے رہتے ہیں, جو شکار کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے, تو وہ مطلب غفلت میں آ جاتے. اور پھر ومن اتا سلطانہ افتتن, he who associates with the rulers falls into fitna. اور جو بھی حکمرانوں کے ساتھ یعنی کہ جڑے رہیں گے, سلطان بادشاہ جو بھی ہے,
تو ان کے ساتھ جب وہ جڑے رہتے ہیں تو پھر وہ فتنے میں بھی گر جاتے ہیں. ابو داؤد, ترمذی اینڈ النسائی کلیکٹڈ دس حدیث, اور یہ حدیث انہوں نے سب تینوں نے مطلب جمع کی ہے. The Prophet once, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, had to give a Bedouin man many gifts because of what he gave him as a gift. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam جو ہے ایک بار ایک بدو شخص کو بہت سارے تحفے ہدیے دیے کیونکہ اس نے ان کو ایک ہدیہ دیا تھا, یعنی گفٹ دیا تھا. Until the Bedouin became satisfied. تو جب تک وہ مطلب دیتے گئے اس کو تحفے کہ وہ بدو پھر بہت ہی مطمئن ہو گیا, سیٹسفائیڈ ہو گیا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حممت ان لا اقبل ہدیۃ الا من قراشیہ او ثقفیہ او انصاریہ او دوسیہ. I almost decided not to accept a gift except from someone from Quraysh, Thaqafi, the Ansar اور دوس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ میں اور کسی سے کبھی تحفہ نہیں لوں گا سوائے قریش اور ثقفی ٹرائب جو ہے وہ, اور انصار اور دوس جو ہے ٹرائب, وہ ان سے لوں گا, بس ان کا تحفہ لوں گا, باقی اور کسی سے نہیں لوں گا. This is because these people lived in cities, Makkah, At-Taif, Al-Madinah and Yemen. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ شہروں میں رہتے ہیں, مکہ شہر, طائف کا شہر, مدینہ شہر, یمن, and therefore their conduct and manners are nicer than that of the hard-hearted Bedouins. تو ان لوگوں کے اخلاق جو ہے وہ اچھے ہیں جو بدو لوگ ہیں, جو سخت دل ان سے. اللہ said next, واللہ علیم حکیم, and Allah is all knower, all wise. اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے, کمال حکمت والا. اللہ knows those who deserve to be taught faith and knowledge. اللہ یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون اس کے لائق ہے کہ جن کو ایمان اور علم سکھایا جائے. He wisely distributes knowledge or ignorance, faith or disbelief, hypocrisy between his servants. تو اللہ اپنے بندوں میں اپنی حکیمانہ انداز میں حکمت کے ساتھ بانٹتا ہے. اللہ اپنے بندوں میں بانٹتا ہے بہت ہی حکمت کے ساتھ علم کو اور اگنورینس کو, یعنی کہ جو مطلب جہالت, اور پھر ایمان کو اور کفر کو, منافقت کو اپنے بندوں میں. تو اللہ کو معلوم ہے کون بندہ کس کا مطلب اہل ہے اور اس کو کیا دینا چاہیے. یہ کون ہے جس کو علم دینا چاہیے, کون ہے جس کو ایمان دینا چاہیے, کون ہے جس کے اندر ہوئے گی نا وہ منافقت کا سیڈ ہوئے گا تو اس کو نفاق دے گا اللہ, جس میں کفر کی امکان ہوگی اس کو کفر دے گا, جو جہالت کو پسند کرے گا, علم حاصل نہیں کرنا چاہتا, اس کو اللہ جہالت دے گا. He is never questioned as to what he does. اور اللہ سے کوئی یہ سوال نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. For he is the all knower, all wise. کیونکہ اللہ سب جانتا ہے, اس کے مطابق کر رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کی حکمت کے تحت وہ کرتا ہے, ہر کام حکمت کے تحت کرتا ہے, ایسے ہی الل ٹپ نہیں کرتا. Allah also said that وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ, and of the Bedouins there are some who look upon what they spend. اور بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, in Allah's cause, تو اس کو سمجھتے ہیں as a fine, مغرمن, as a fine, as a loss, کہ ہمارا نقصان ہو گیا, and a burden, کہ جیسے کوئی بوجھ ان کے اوپر آ گیا. وَيَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ, and watch for calamities for you. اور اب وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کب ان کے اوپر کوئی مصیبت اور آفت ٹوٹے. awaiting afflictions and disasters to strike you, یعنی ان لوگوں کا انتظار رہتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے, کوئی ان کے اوپر کوئی تکلیفیں آئے. علیہم دائرۃ السوء, اللہ بولتا اللہ ان کے لیے یہ بات بول رہا ہے, on them be the calamity of evil, ان پر آئے جو بھی کلامٹی, مصیبت, جو ایول کی, برائی کی, وہ ان پر آئے.
evil will touch them instead. اور ان کو آ کے برائی جو ہے ایول شیطانت وہ آ کے ان کو چھوئے گی. واللہ سمیع علیم. اینڈ اللہ از آل ہیئرر آل نوور. اور اللہ تو سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے. اللہ hears the invocation of his servants and knows who deserves victory, who deserve failure. اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے اپنے بندوں کی. اور وہ جانتا ہے کہ کون ہے جس کو فتح ملنی چاہیے اور کون ہے کہ جس کو مطلب ناکامی ملنی چاہیے. تو اللہ اس کے مطابق ان کو دیتا ہے. اللہ said وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. And of the Bedouins there are some who believe in Allah and the last day. اور بدوؤں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر اس دنیا کے. And look upon what they spend. اور وہ جب خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں in Allah's cause اللہ کی راہ میں as means of nearness to Allah کہ جیسے کہ وہ ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا. And a cause of receiving the messenger's invocations. اور وہ وجہ بنے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملنے کے لیے یعنی کہ ان کی دعائیں بھی ملے گی اس سے. This is the type of praiseworthy Bedouins. یہ وہ Bedouins وہ بدو ہیں جن کی تعریف کی جا رہی ہے. They give charity in Allah's cause. اللہ کی راہ میں وہ لوگ صدقات خیرات کرتے ہیں as way of achieving nearness to Allah کہ سوچتے یہ ہم جب دیں گے اپنے مال کی قربانی تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے. قربانی قرب قریب تو مال کی قربانی دی قریب ہو گئے. جب ہم مطلب جو قربانی دیتے ہیں ہم جب عید میں کہ وہ جو ذبح کرتے ہیں بکرا یا تو اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں نا تو وہ قربانی یعنی قریب ہونے کے لیے اللہ کے. اینڈ سیکنگ دا میسنجرز انووکیشن فار دیئر بینیفٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ اپنے فائدے اپنے مفادات کے لیے وہ لوگ وہ چاہتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں. الا انہا قربۃ لہم. انڈیڈ دیز آر اے مینز آف نیئرنس فار دیم. یقیناً یہ ان کے لیے ذریعہ قریب ہونے کا. they will attain what they sought. وہ حاصل کر لیں گے جو بھی وہ چاہتے ہیں. جس چیز کی بھی ان کو تلاش ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے گی. سیدخلوہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم. اللہ will admit them to his mercy. اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمتوں میں. Certainly Allah is oft forgiving, most merciful. اور یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہے لیکن پھر ان کی جو بھی اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں اگر حاوی ہو گئی تو اللہ پھر وہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا نا اور رحم بھی کرے گا بہت. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا